یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اب تذکرہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جو سلسلے نبوت کا جو احکام اور شریعت کے تعلق سے جو باتیں اور شرک سے آگاہی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نوح علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع کر رہا ہے، اور اسی طرح آگے اور بھی پیغمبروں کی بات مثالیں دے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت نوح علیہ السلام نے دی، کیونکہ ان کی قوم ہی سب سے پہلے شرک کی گمراہی میں مبتلا ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز عراق تھا، غالباً اس وقت دنیا کا صرف یہی خطہ آباد تھا۔ ان لوگوں میں 5 بزرگ اور صالح قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ جب ایک بزرگ فوت ہوا تو لوگوں نے بہت ہی غم محسوس کیا، صدمے سے نڈال ہو کر اس کی خبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ ابلیس ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ کے نام کی یادگار کیوں نہیں قائم کر لیتے۔ پہلے انہیں تصویر بنا دی، بعد میں آہستہ آہستہ بت بنا کر ان کی عبادت شروع کرا دی۔ اس پہلے بزرگ کا نام ود تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اب اسی طرح جنریشن ٹو جنریشن آگے بڑھاتا گیا، تو سب سے پہلے شرک کرنے والی قوم جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی بتائی جا رہی ہے، کہ ان میں سے ایک شخص جو ود تھا وہ بڑا نیکوکار تھا، اور اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کے غمزدہ اس کے بارے میں غمزدہ ہوئے، اور غمزدہ ہونے کے بعد شیطان نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو اس کی یادگار بنانے کے لیے کہا۔ جیسے کہ آج بھی کوئی مرتا ہے تو لوگ یادگار کے نام پر اس کے پتلے بناتے ہیں، اس کی یاد کے لیے اس کی جگہ بناتے ہیں۔ بہرحال آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آ کر کے انسانی شکل میں ابلیس نے ان کو ورغلایا اور انہوں نے بت بنا لیا۔ ان کی خبروں پر آئے اور آ کر بیٹھے، اور ایک نسل گزری، پھر دوسری نسل نے ان کی شبیہ بنائی، فوٹو بنائی، امیج بنائی، اسی طرح ان کا بت بنا کر کے وہاں پر جو ہے نصب کر دیا گیا۔ تو یہاں سے شرک کی جو ہے شروعات ہوتی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بزرگ کا نام ود تھا۔ اب آگے اس کا اور تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے ہی سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا کہ میں تمہارے تعلق سے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو یہ کام مت کرو جو تم کر رہے ہو، اور تمہارا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ جب اس کی دعوت اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اس کی قوم نے جواب دیا کہ نوح ہم تجھے گمراہی میں مبتلا پاتے ہیں۔ ہاں، تو جو ہے قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے سری گمراہی میں، یعنی کہ تو پکا گمراہ ہو گیا ہے، پکا وہابی ہو گیا ہے۔ تو جو ہم کو آ کے بول رہا کہ یہ تم جو ہے میں تمہارے تعلق سے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو ہم تو تجھے پکا جو ہے سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ عموماً قائدین یا سردار قسم کے لوگ سب سے پہلے انبیاء کی دعوت کے خلاف محاذ بناتے ہیں، کیونکہ اس دعوت سے ان کی سرداریاں خطرے میں پڑتی ہیں۔ انہوں نے بھی نوح علیہ السلام پر اسی قسم کے اعتراضات کیے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشرکین کر رہے تھے، اور اسی قسم کے اعتراضات کا تمام انبیاء کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمیں تو تم خود ہی گمراہ نظر آتے ہو، ایک اللہ کو ہدایت پہنچانے کے لیے تم ہی جیسا آدمی ہی ملا تھا، یعنی ان کے دام میں نبوت کے لیے انسان موضوع نہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکے کے اندر دعوت پیش کی تو سیم اسی طرح کا قوم کے سرداروں نے کہا کہ ابے تو گمراہ ہے یار، تو گمراہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نوح علیہ السلام اس سے پہلے بھی یہ قصے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کی دعوت سمجھانی تھی کہ انہوں نے کیسے دعوت دی اور ان کو جواب کیا ملا۔ اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں اور کہا کہ یہ سب جب کوئی پیغمبر جب لوگوں کے شرک سے دور کرتا ہے اور توحید کی طرف دعوت دیتا ہے اور معاشرے کے صحیح سدھار کے لیے کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ معاشرے میں بیٹھے ہوئے یہ جبے و دستار پہنے ہوئے بڑے بڑے سرداروں کا نقصان ہوتا ہے۔
اب اگرچہ کوئی اچھی بات کہہ کر اپنی طرف جب اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ ان کی طرف سے ہٹ جائیں گے نا لوگ، اب ان کی پرواہ کہاں کریں گے؟ تو یہ اپنی سرداریوں کے، اپنے جو ہے بڑپن کے زوام میں جو ہے نا اب اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ گمراہ ہے، یہ بھٹک گیا، یہ بڑے لوگوں سے جو ہے نا ہٹ گیا۔ آج بھی اگرچہ آپ کسی کو دعوت دیں گے قرآن و حدیث کی طرف تو یہ لوگ کہیں گے یہ الٹی کتاب ہے، یہ جمعہ 8 دن والے ہیں، اور جو ہے یہ کل پرسوں پیدا ہوئے، 100 سال پہلے دیکھو ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، ہاں یہ جو ہے نا انگریز کی پیداوار ہیں۔ اس طرح کے جو ہے نا آج بھی اعتراضات جب کسی کو شرک سے روک کر کے توحید کی طرف، خالص اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ایسے ایسے القابات کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ الٹی کتاب ہے، یہ بدماش ہے، یہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا سایہ ہو گیا، اس کو سپٹا ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، ایسی باتیں آج بھی کرتے ہیں اگرچہ آپ کسی کے سامنے توحید کی دعوت دیں۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اس لیے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، جو دین کے دائی ہیں، ان کو اس باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ قوم ملامت کرتی رہے گی، جب قوم کے اندر شرک پایا جائے تم شرک کا برملا جو ہے نا اعلان کر کے اس کا جو ہے نا اس کی مخالفت جب تم کریں گے تو تمہیں جو ہے نا اسی طرح کے القابات سے نوازے جائیں گے، شیطان ہے، اس کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا، انہیں جنگلی ہے، انہیں فلاں ہے، یہ باتیں جو ہے بولیں گے۔ تو جو دائی حضرات ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں اس کی ملامت سے ملامت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام ہے قرآن و توحید کی دعوت ان لوگوں تک عام کرنا۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں جب شرک کی دعوت ختم کر کے توحید کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلائیں تو روکتے ہیں، تو وہی کام جو ہے نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی کی تھی۔ آگے